آج موسم ابرآلود تھا۔ دانش کی سکول سے چھٹی تھی۔ اسے ہلکا سا بخار تھا، جس کی وجہ سے اسے چھٹی کرنے کا بہانہ مل گیا۔ کچھ دیر تو وہ بستر میں لیٹا رہا۔ جیسے اس کے والد آفس گئے، وہ چھلانگ لگا کر بستر سے اٹھا اور باہر جانے لگا۔ امی نے کہا، دانش کدھر جا رہے ہو؟ موسم دیکھو کتنا خراب ہو رہا ہے، کسی بھی وقت بارش ہو سکتی ہے، تمہیں بخار بھی ہے۔ امی جان، میں بس ابھی آیا۔ دانش نے ایک نہ سنی اور باہر کی طرف بھاگ گیا، اور نہ جانے اس لڑکے کو کیا مسئلہ ہے، باہر بھاگ گیا، بیمار ہو جائے گا۔ دانش کی امی پریشان ہو رہی تھی۔ دانش گھر سے نکل کر پارک کی طرف جانے لگا۔ دن کے 10 بج رہے تھے۔ سردی کی وجہ سے اس وقت کوئی پارک میں نہیں ہوتا تھا۔ یہی تو دانش چاہتا تھا، اور وہ اکیلا کھیلنا چاہتا تھا۔ پارک بہت بڑا تھا، دور دور تک پھیلا ہوا تھا۔ دانش بہت خوش تھا کہ چلو آج اکیلا مزے کرے گا۔ وہ آج پورا دن گھومنا چاہتا تھا، اس لیے تو چھٹی کی تھی۔ اچانک بارش شروع ہو گئی۔ اب کیا کروں؟ دانش نے بارش دیکھ کر سوچا۔ پارک ایک طرف درختوں کا جھنڈ سا تھا۔ دانش نے سوچا ادھر جا کے تھوڑی دیر بارش رکنے کا انتظار کر لوں۔ چنانچہ وہ اس طرف بڑھنے لگا۔ یہ دیکھ کر دانش حیران رہ گیا کہ درختوں کے آگے جنگل شروع ہو رہا ہے۔ لگتا ہے پارک ادھر ختم ہو جاتی ہے، آگے تو گھنا جنگل ہے۔ کیوں نہ آج میں جنگل دیکھ لوں۔ ویسے بھی اسے نئی نئی چیزیں دیکھنے کا شوق تھا، کچھ موسم کا بھی اثر تھا۔ دانش نے جنگل کی طرف جانا شروع کر دیا۔ جنگل بہت بڑا تھا بھی ہرا بھرا۔ اتنا خوبصورت جنگل ہے، آج تو مزہ آنے والا ہے۔ وہ بے خوف ہو کر جنگل میں گھوم رہا تھا، آنے والے خطرے سے بے خبر جو تھا۔ جنگل میں گھومتے گھومتے وہ کافی دور نکل آیا۔ اچانک اسے کسی جانور کے خرانے کی آواز آئی۔ یہ جنگل میں کون ہے؟ جنگلی جانور لگتا ہے۔ دانش نے سوچا وہ درخت پر چڑھ جائے گا۔ وہ درخت پر چڑھنے ہی لگا تھا، 4-5 خوفناک بھیڑیے نمودار ہوئے۔ وہ خوفناک قسم کے تھے۔ اب تو دانش ایک درخت پر بھی نہ چڑھ سکتا تھا۔ اس نے بنا سوچے سمجھے ایک سمت بھاگنا شروع کر دیا۔ بھیڑیے بھی اس کے پیچھے ہی بھاگ رہے تھے۔ ہائے میرے خدا، اب میں کیا کروں؟ یہ تو مجھے چیر پھاڑ کر کھا جائیں گے۔ دانش بہت تیز بھاگ رہا تھا۔ بھیڑیے کچھ ہی دیر میں اس کے سر پر پہنچ گئے۔ سامنے ہی دریا بہہ رہا تھا۔ دانش نے آؤ دیکھا نہ تھا، بھیڑیوں سے بچنے کے لیے دریا میں چھلانگ لگائے۔ مگر یہ کہ دریا کے اندر تو اس سے بھی بڑے اور خوفناک بھیڑیے تھے، جو منہ کھولے اس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ بھیڑیے دریا کے اندر کیسے ہیں؟ یہ تو پانی میں نہیں رہ سکتے۔ ابھی دانش یہ سوچ ہی رہا تھا کہ ایک بڑے بھیڑیے نے اسے بنا چبائے نگل لیا۔ دانش زندہ تھا اور بھیڑیے کے پیٹ میں پہنچ چکا تھا۔ کافی موٹا تازہ بھیڑیا تھا، اور یہ کوئی عام بھیڑیا نہیں ہے، یہ کوئی جن بھوت لگتے ہیں۔ میں کہاں پھنس گیا؟ دانش کو بہت بدبو آ رہی تھی۔ بھیڑیے کے پیٹ میں خطرناک کیڑے تھے، جو دانش کے جسم پر چڑھ رہے تھے۔ وہ بہت بڑی جگہ آ گیا تھا، اسے نفرت محسوس ہو رہی تھی، مگر وہ کیا کر سکتا تھا؟ شاید بھیڑیا دریا سے نکل رہا تھا۔ دانش نے سوچا کیوں نہ میں اسے مارنا شروع کر دوں، تنگ آ کر یہ مجھے اگل ہی دے گا۔ چنانچہ اس نے بھیڑیے کے پیٹ میں ناخن مارنے شروع کر دیے، مگر بھیڑیے کو کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا تھا۔ جو کرنا ہے کر لو، مگر اب تم کبھی ہماری قید سے آزاد نہیں ہو سکتے۔ میرے پیٹ سے باہر تم تب ہی نکلو گے جب پہاڑی والا بابا چاہے گا۔ دانش حیران رہ گیا، کیونکہ بھیڑیا انسانی زبان میں بات کر رہا تھا۔ کون ہو تم اور بھیڑیے کیوں بنے ہو؟ مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ ایک ساتھ کئی سوال کر دیے تو بھیڑیا بولا، یہ ہمارا جنگل ہے، یہاں ہم کسی انسان کو نہیں آنے دیتے۔ یہ بھیڑیوں کا جنگل ہے، تم نے یہاں کر بہت بڑی غلطی کی ہے۔ ہم کوئی عام بھیڑیے نہیں ہیں، پہاڑی والا بابا ہمارا آقا ہے، ہم اس کے غلام ہیں۔ اصل میں ہم جنات ہیں، بھیڑیوں کے روم میں ہیں۔ اب تم اپنی خیر مناؤ، کیا پتہ پہاڑی والا بابا کیا سزا دے گا۔ یہ کہہ کر بھیڑیا خاموش ہو گیا۔ پہاڑی والا بابا کہاں رہتا؟ دانش نے عادت سے مجبور ہو کر پھر سوال کر دیا تو بھیڑیا بولا، اب تم کچھ ہی نہیں بولو گے، میں تمہیں پہاڑی والے بابا کے پاس لے جاؤں گا، تب تم خاموش رہو، بولو گے اتنی سخت سزا ہوگی۔ بھیڑیا کا جواب سن کر دانش خاموش ہو گیا۔ میں نے کیا کر دیا؟ کیوں جنگل میں گھس آیا؟ اب نہ جانے کس مصیبت میں پھنسے جا رہا ہوں، پتہ نہیں رہائی ملے گی بھی نہیں، کن خوفناک جنوں کے درمیان آ گیا ہوں۔ دانش سوچ سوچ کر پریشان ہو رہا تھا، مگر اب کیا فائدہ تھا۔ دوستو، پارٹ 2 دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔